السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر اس وقت ایک نام بہت چھایا ہوا ہے، عرفان عرفان عرفان۔ آپ چاہیں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، واٹس ایپ ہو یا انسٹاگرام یا پھر ایکس ہی کیوں نہ ہو، آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو ایک نام ضرور دیکھنے کو ملے گا، وہ ہے عرفان۔ اسی طرح ملت ٹائمز ہو، دی لندن ٹاپ ہو یا اسی طرح دوسرے میڈیا چینلز ہیں، ان سب پر ایک نام کی گونج ہے، وہ ہے عرفان۔ عرفان جنتر منتر سے وائرل ہوئے، اس سے پہلے بھی وہ الگ الگ احتجاج یعنی پروٹیسٹ میں شریک رہے ہیں۔ بہرحال یہ کہ ان کو لوگوں نے خوب وائرل کیا، لوگوں نے خوب پیار دیا اور ان کو سنا گیا۔ میں نے بھی ان کے بارے میں سنا، ان کا کوئی انٹرویو نہیں سنا تھا، میں نے بھی سنا کہ وہ ایک ایسا بندہ ہے جو ان ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ سے آتا ہے، جھگی جھونپڑی میں رہنے والا بندہ ہے، لیکن اس کو سیاسی شعور ہے، اس کی باتوں میں دم ہے، اس لیے اس کو سنا جاتا ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ ملت ٹائمز نے اس کا انٹرویو لیا ہے، دی لندن ٹاپ نے اس کا انٹرویو لیا ہے، تو اس کو سننا چاہیے۔ لیکن کہہ لیجئے کہ بس یہ بہتری ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مجھے وقت نہ ملا اور اس کی بیہودہ باتوں کو سننے سے میں بچ گیا۔ ہو سکتا ہے اس کی باتوں میں کام کی باتیں ہیں، لیکن جو شخص اندر سے بیہودہ ہو اس کی کام کی باتیں بھی پھر بیکار ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی 2 ویڈیوز میرے سامنے آئیں۔ پہلے ایک ویڈیو سامنے آئی جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس سے بہت زیادہ اندر سے غصہ بھی آیا کہ اس آدمی کو صرف شہرت مل گئی اور اس نے اس طرح سے زبان کھولنا شروع کر دی ہے۔ ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا اور میں روزہ نہیں رکھتا اور یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو مجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، جب یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے تو سوشل میڈیا پر آ کر، پبلک پلیٹ فارم پر آ کر تم یہاں ڈھول کیوں پیٹ رہے ہو؟ اس کو تم اپنے اور اللہ کے درمیان رکھو نا، کون تم سے منع کر رہا ہے؟ تم نماز پڑھو تو تمہاری ہے، نہ پڑھو تو تمہاری، تم سے کون کہہ رہا ہے؟ تم نماز نہ پڑھ کر اور سوشل میڈیا پر آ کر ڈھول پیٹ رہے ہو، اس سے خود تو اپنی گمراہی کا اعلان کر رہے ہو اور عوام کو بھی آپ اس طرف لے کر جا رہے ہو، نوجوانوں کو بھی برقرار ہے، کیونکہ اس وقت وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کو اپنا لیڈر تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اسی طرح بہت سارے مسلمان ہیں، ان کی زبان سے ایک بات یہ عوام میں بہت رائج ہے، کہتے ہیں بھائی میں نماز نہیں پڑھتا، یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں روزہ نہیں رکھتا، میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ بھائی تیرا اور تیرے اللہ کا معاملہ جب تک ہے جب تک تو نے اس کو پبلک میں لے کر نہیں آیا، جب تو اس کو پبلک میں لے کر آ گیا تو پھر وہ پبلک کا معاملہ بھی ہے، اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ تو چلو چھوٹی بات تھی، برداشت کرنے والی بات تھی۔ اس کے علاوہ ایک انٹرویو بندے کا اور دیکھا، غالباً عارفہ خانم شیروانی کے ساتھ تھا، اس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تبلیغی جماعت والے آتے ہیں بھائی 6 صفات اور 2 کتابوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، زمین سے نیچے اور آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں اور اس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کی بات نہیں کرتے۔ تو بھائی تمہیں اس کو فالو کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے تو مت کرو۔ یہاں تک بات تھی، اس سے آگے بڑھ کر اس نے جو جنت پر یعنی نیک عمل کرنے پر جنت میں جو خوشخبریاں بتائی گئی ہیں، جو انعامات بتائی گئی ہیں، ان کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر آپ کو جس چیز کی تمیز نہیں ہے، جس چیز کا علم نہیں ہے، تو اپنے منہ سے آپ گند کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ کی یہ جہالت، جو آپ جہالت میں بات کر رہے ہیں، آپ مشورہ لیں اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے اور پوچھیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اللہ پر اور اللہ کے کلام پر، قرآن کریم پر اعتراض ہے، آپ اس کی گستاخی کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں ماننا تو مت مانیے۔ کیا آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے کہ جنت میں حور ملے گی؟ اگر نہیں مانتے تو فیصلہ کروا لیجیے علماء سے اور پوچھ لیجیے پھر آپ کا کیا حکم ہے، اور اگر مانتے ہیں تو پھر آپ مذاق بنا کر اس کا اس طرح سے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے کہ تبلیغی جماعت والے اپنی پاس سے وہ باتیں گھڑتے ہیں۔ ارے بھائی وہ قرآن میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے، تو تبلیغی جماعت والے اگر بتا رہے ہیں تو برائی کیا ہے؟ ایک طرف تم یہ کہتے ہو، لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، اللہ بھی میرے ہیں، رسول اللہ بھی میرے ہیں، اور اس دوسری طرف تم اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے پیغام کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کا اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہو، اور وہ بھی سامنے بیٹھی ہوئی جو پڑھی لکھی ہے، وہ تو خیر وہ ان پڑھ ہے، وہ بھی اس کو سن رہی ہیں، اس کو اتنا تو شعور ہونا چاہیے، وہ سامنے بیٹھی وہ بھی مسلم ہے، تو اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ اگر ہم مسلم ہیں، یا تو آپ ڈینائی کرو ہم ان باتوں کو نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کہہ دو ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، یا اللہ اور قرآن کی اس بات کو نہیں مانتے، بات ختم ہے۔ ایک طرف مان رہے ہیں آپ کو، اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، اور دوسری طرف آپ اس کو اس طرح سے پیش کرنا ہے جیسے مانیے وہ تبلیغ جماعت کی اپنی کوئی گھڑی ہوئی بات ہے، وہ اپنے پاس سے کوئی بات کہہ رہے ہیں۔ تو وہ خدا کے واسطے آپ کو جن چیزوں کا علم نہیں ہے، بار بار میں کہتا ہوں آپ کو جن چیزوں کا علم نہیں ہے، آپ ان کے بارے میں منہ نہ کھولیں، بلا وجہ میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں۔ اور بھائی ہر چیز کا الگ الگ فیلڈ ہوتا ہے، تبلیغی جماعت کو تیاری اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی بات کریں۔ یہ تو آپ کی بات ایسی ہو گئی ان سے دنیا کی باتوں کا مطالبہ کرنا، جیسے آپ آرمی والوں سے مطالبہ کریں کہ میری بائک کھو گئی آپ ڈھونڈ کر لائیں، آپ پولیس والوں سے مطالبہ کریں کہ میرا بچہ بیمار ہے اس کا علاج کریں، آپ ڈاکٹر سے مطالبہ کریں کہ مجھے اپنا گھر بنانا نقشہ بنا کر تیار کر کے دیں۔ بھائی ہر ایک کی فیلڈ الگ الگ ہوتی ہیں، دنیا کی جانکاری آپ کو لینا ہے تو اس کے لیے اسکول کالج یونیورسٹیز بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں جائیے نا۔ تبلیغی جماعت کو تو بنایا اس لیے گیا ہے کہ جن لوگوں تک دین نہیں پہنچا
پہنچائے، جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب لایا جائے، ان تک دین پہنچایا جائے۔ تبلیغی جماعت کا کام ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دنیا کی باتیں سکھائے۔ تو تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے وہ اپنا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہی ہے۔ آپ کی کمی ہے کہ آپ اسکول نہیں گئے، آپ کالج نہیں گئے، آپ کے ماں باپ کی کمی ہے کہ انہوں نے آپ کو اسکول کالج نہیں بھیجا اور آپ کو دنیا کی تمیز نہیں ہے۔ اس کا بلیم آپ علماء پر یا تبلیغی جماعت پر مت ڈالیں۔ امید ہے میری بات آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ بڑی خیرخواہی اور ہمدردی کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، کہ انہوں نے اس وقت آپ کو اپنا بڑا اور اپنا رہنما مان رکھا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی باتوں میں آ کر وہ بھی گمراہی، اس طرح کی گمراہ کن باتیں کرنے لگیں اور گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔